السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، جو لوگ اس سال حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان میں بعض قافلے تو وہ ہیں جو حج سے پہلے ہی مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اور بعض قافلے وہ ہیں جو حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں مدینہ منورہ کے کچھ فضائل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی کچھ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت میں مدینے کی ہوا میں بیماریاں اور صحت کے خراب ہونے والی چیزیں موجود تھیں، جس کے نتیجے میں کئی ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بیمار ہو گئے، اور وہاں کی جو بیماری تھی ایک وبا کی شکل، آدمی بخار میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا اور وہ بخار آدمی کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ اس بات کا تھا
کہ اگر صحابہ کرام اس طریقے سے بیمار ہوتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کو یہ شہر پسند نہ آئے اور اس شہر سے وہ لوگ دور ہونے کی تمنا کرے۔ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کی فضا کو صحت والی فضا بنا دے، خوش و خرم اس کی ہوا کو بنا دے، اس کے موسم کو تازہ کر دے، اور یہاں ماحول میں ہوا میں جو بیماریاں موجود ہیں اس کو مقام جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور وہ ساری بیماریاں مدینہ منورہ سے مقام جحفہ کی طرف منتقل کر دی گئی۔ اب مدینہ منورہ کی فضا، وہاں کا ماحول، وہاں کی ہوا بالکل تر و تازہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طبیعتیں، ان کے مزاج ٹھیک رہنے لگے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے اور جب واپس آنے لگتے تو جیسے ہی مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ شہر کے اندر جلدی سے جلدی پہنچ جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی قدر و منزلت ایسی تھی کہ آپ نے اس کو مکرم اور محترم شہر قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی مدینے میں اس کی زمین پر اگنے والے جو خاردار کانٹی دار درخت ہوں گے اس کو بھی نہ اکھاڑے، اور یہاں مدینے میں رہنے والے جو جانور ہے اس کا کوئی آدمی شکار نہ کرے۔ اور آگے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مدینہ منورہ کے اندر کسی جانور کا شکار کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ آدمی اس آدمی کا سارا سامان چھین لے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ مدینے میں ایک جانور کا شکار کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کپڑے چھین لیے۔ اب وہ تو غلام تھا، اس کے جو مالک تھے وہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے لوٹانے کے بجائے ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس کو شکار کرتے ہوئے دیکھو اس کے سامان کے چھین لینے کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے۔ گویا کہ اب یہ جو کپڑے مجھے ملے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے ملے ہیں اور یہ چیز میں تم کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اتنا زیادہ احترام، اتنی زیادہ عظمت اپنے شہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پوری دنیا میں صرف 3 مساجد میں عبادت کرنے کے لیے سفر کر سکتا ہے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور مسجد اقصی۔
ان 3 مساجد میں عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور سفر کرنے کو جائز بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مساجد میں خاص عبادت کے لیے دور دور کا سفر کر کے جانے کو علماء نے اس حدیث کی روشنی کے اندر منع فرمایا ہے۔ مدینۃ المنورہ میں جو آدمی عبادت کرتا ہے عام مساجد کے مقابلے میں اس کا بہت زیادہ ثواب رکھا گیا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے میں مسجد نبوی میں عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی گھر کے اندر نماز پڑھ لے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شہر کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی جائے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو نماز پڑھی جائے اس کا بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ الغرض مختلف مقامات کے مختلف ثواب اور اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں مسلسل پڑھنے کے بھی فضائل بتائے۔ اسی لیے جن حاجیوں کو، جن عمرہ کرنے والوں کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، ان کا نظام ہی کچھ اس طرح سے بناتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں ادا کر سکیں، لیکن یہ فضیلت ان حاجیوں کو حاصل ہوتی ہے جو وہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر حاجی وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کی سیر تفریح کے اندر، وہاں کے شاپنگ مالوں کی زینت کو دیکھنے میں، یہاں وہاں گھومنے کے اندر اگر وقت گزارتا ہے، جہاں نماز کا وقت ہوا وہاں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو وہاں جا کر کے بھی ایسے حاجی اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر یعنی میری مسجد میں پڑھے اور ایک نماز بھی درمیان میں نہ چھوڑے، لگاتار 40 نمازیں میری مسجد کے اندر پڑھتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک خاص حصے کے بارے میں فرمایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک اور آپ کے منبر مبارک کے درمیان میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جو آدمی اس میں نماز پڑھے گا اور جو آدمی اس کے اندر ذکر، تلاوت اور عبادت کے اندر وقت گزارے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی اس جگہ سفر کرے تو کوشش کرے کہ اس مقام پر آدمی نماز پڑھے، عبادات کرے، ذکر و اذکار، تلاوت کے اندر وہاں پر اپنا وقت گزارے۔ اور اپنے منبر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا منبر کوثر پر ہے، جو آدمی منبر کے قریب میں عبادت کرے گا تو اس آدمی کو قیامت کے روز حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلتیں، اتنے بڑے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک ایک جگہ کے۔ اسی لیے آدمی جب اگر وہاں جانے کا موقع ہو جائے تو اس کی خوب قدر کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ سے کھجور مختلف علاقوں کے اندر دنیا بھر میں تقسیم ہوتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں۔
اور مختلف ممالک کو جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں جو پیداوار ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خصوصیات بتائے ہیں۔ جو آدمی مدینہ منورہ کے کھجور، 7 کھجور اگر صبح کے وقت میں کھا لیتا ہے تو شام ہونے تک کوئی زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے مدینے میں جو کھجور پیدا ہوتے ہیں بہت ساری اقسام ہیں، اس میں ایک قسم ہے عجوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جو آدمی 7 کھجور صبح کے وقت میں استعمال کر لے، شام تک اس آدمی پر کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، کسی کا جادو اس پر نہیں چلے گا۔ تو یہ فضیلتیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر مدینے سے جس کی نسبت ہو جائے، جس کا تعلق مدینے سے ہو جائے، جو چیز مدینے کی طرف منسوب ہو جائے وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ وہاں پر جائے ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کی کھجوریں لانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ اس کی فضیلت خود کو بھی حاصل ہو، جانے والے کو بھی، اور جو نہیں جا سکتے ہیں ان کو بھی وہ فضائل اور وہ برکت والی چیزیں ان تک پہنچے۔ اور جب کسی گھر کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی کھجور کی ایک ڈبیا لا کر کے دے دیا، چھوٹی سی پیکٹ لا کر کے دے دی، تو 2-3 جنے کھا کر کے ختم نہ کریں، بلکہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اتنے حصوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کی برکت دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تعلق رکھنے والی چھوٹی سی چیز، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے حج سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے پاس آئے یا خاص میری زیارت کے واسطے مدینہ منورہ کا سفر کرے، اور سفر کرنے کی نیت صرف میرے مزار کی زیارت ہے، میرے روضے کی زیارت ہے، تو قیامت کے روز اس آدمی کو میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو آدمی میرے قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو آدمی مدینہ منورہ کو میرے روضے کی زیارت کے لیے آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے زندگی میں لوگوں نے میری زیارت کی، میرے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی میرے روضے کی زیارت کو آنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی ہے۔ اسی لیے جن کے پاس استطاعت ہے، جو مدینہ منورہ اور بیت اللہ جا سکتے ہیں، ان کو اولاً وہاں جانے کا ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بلاوے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی ابھی استطاعت نہیں ہے اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار نصیب فرما، اس طریقے سے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ جو آدمی مستقل اللہ کے سامنے لگا رہے گا دعا کے مانگنے میں، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زیارتوں کے اندر بھی بہت سارے فضائل اور فوائد رکھے ہیں۔ جو آدمی مدینہ منورہ کو پہنچے اس کے لیے علماء نے آداب بتائے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اگر غسل کرنا ممکن ہو تو غسل کرے، ورنہ وضو کر کے پاک صاف ستھرا ہو جائے، نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہن کر کے مدینے میں داخل ہونا چاہیے۔ اولیاء امت اللہ والوں کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جہاں سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا نظر آیا فوراً سواری سے اتر جایا کرتے تھے، اور اپنے پیروں میں جو نالین اور جوتے اور چپل ہوتے تھے اس کو نکال کر کے اپنے بغل میں رکھ لیتے، اور ننگے پیر کئی میل سفر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کا عمل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ادب میں، وہاں کے داخل ہونے کے احترام میں علماء نے، اولیاء اللہ نے اس طرح کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر جب آدمی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور خاص طور سے اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جیسے جیسے مدینہ منورہ سے قریب ہوتے جائے درود کے اندر کثرت آدمی کر دے، زیادہ سے زیادہ درود اور
سلام کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش کرے۔ اور جو آدمی اتنی استطاعت نہیں ہے جو مدینہ منورہ جا سکے، اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا انتظام نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے سارے امتیوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں یاد فرمایا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والی امت کو یاد کیا۔ کئی احادیث اس سلسلے میں کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ سب سے عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب کیوں ہوگا؟ وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ وہ تو اللہ کے پاس موجود ہے اور اس کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ پھر سب سے عجیب تر ایمان تو انبیاء کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب کیوں ہوگا؟ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ فرشتے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے پھر عاجزی کے ساتھ بتلایا کہ پھر عجیب ایمان تو ہمارا ہوگا، یعنی صحابہ کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان عجیب کیوں ہوگا؟ تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی تمہارے سامنے موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہ لاتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خاموش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے گزرنے کے بعد میں آئیں گے اور ان کے سامنے ایک مصحف ہوگا جس کے اندر کلام اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب تر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، میری امت میں سب سے زیادہ شدید مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کے ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال کو، سب کچھ قربان کر کے ایک بار میرا دیدار کر لیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں امت کے اندر جن کی یہ تمنا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ یہ فرمایا تھا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری ہو، 7 مرتبہ مبارکبادی ہو ایسے آدمی کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ یہ بات فرمائی تھی کہ صحابہ کے درمیان آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے سامنے موجود ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے گزرنے کے بعد میں میری امت میں ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی مسلمانوں کو اپنے زمانے میں مختلف اوقات میں یاد فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن میں کھانا کھا کر کے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہے؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم آپ ہی کے ساتھ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ساتھ میں رہتے ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود بھی کیا ہم سے بہتر کوئی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے تو وہ تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والی امت کو بھی مختلف مواقع سے یاد کیا ہے
اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمرے اور حج کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور اس کی توفیق دے، مدینہ منورہ کی زیارت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔